بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک آیت سورہ صافات کی ہے، آیت نمبر 83 ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کی جماعت میں سے ابراہیم تھے۔ حضرت سیدنا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ آزر کے گھر میں، بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن وہ حنیف تھے۔ حنیف کہتے کس کو ابھی عرض کیا جائے گا کہ انہوں نے اس بت پرستی کے ماحول میں رہتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اور علیحدہ ہی نہیں کیا بلکہ ایک صحیح راستے کی بنیاد ڈالی، لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا اللہ کے حکم سے۔ تو ان من شیعتی ابراہیم، ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ شیعہ، شیعتن کے معنی ہوتے ہیں گروہ کے اور جماعت کے۔ ایسا گروہ اور وہ جماعت جس کے افراد بنیادی نظریات میں یکساں ہوں، یعنی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، اس میں یکسانیت ہو، ان کو کہا جاتا ہے شیعتن۔ تو ان من شیعتی ابراہیم، اور انہی کے گروہ سے ابراہیم تھے۔ ان کے گروہ سے کیا مطلب ہے؟ ابراہیم سے پہلے نوح تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے سینکڑوں سال تک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، لیکن لوگ راہ راست پر نہیں آئے۔ پھر طوفان نوح آیا، انہی نوح کے طریقے پر اور انہی کی جماعت میں سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے کہ اپنے پیشرو کے طریقے پر تھے یہ۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ۔ یعنی اس کا ترجمہ اگر آپ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم صاف دل لے کر کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے اندر، طاعات کے اندر ایسا صاف اور شفاف ان کا دل تھا، اور ایسا معاملہ تھا کہ اس میں کوئی آمیزش اور کوئی ملاوٹ گویا کی نہیں تھی۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک بغیر آمیزش کے یہ عبادت اور اطاعت نہیں ہوگی، تب تک اللہ کی نگاہ میں وہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کسی طرح کی آمیزش ہوگی، اور یہ ہوگا اگر کہ یہ بھی خوش رہے وہ بھی خوش رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ آپ اگر یہ کہیں کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، ہم 2 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، 2 وقت کی نہیں پڑھیں گے، یا اس وقت بہت مشکل ہے ابھی اس وقت نہیں پڑھیں گے، اس کو آگے کر کے پڑھ لیں گے، فجر میں بڑی دشواری ہے، ٹھنڈک کے ذرا سے دن نکلنے کے بعد پڑھ لیں گے، یا ہم جاڑا روزہ بہت سخت گرمی میں جب پڑے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، روزے کو ذرا ہم آگے بڑھا لیں گے، یہ نہیں چلنے والا، بلکہ مکمل دین میں داخل ہونے کا مطالبہ ہے۔ اور کس کے ذریعے یہ بات آ رہی ہے؟ ابراہیم کے ذریعے۔ ابراہیم کون تھے؟ جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ حنیف تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیف تھے، یعنی ہر طرف سے کٹ کر کے ایک طرف لگنے والے تھے، ہر طرف سے علیحدہ کر کے ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حنیف مسلمہ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، ابراہیم حنیف تھے۔ ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، تو جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، یعنی ہر طرف سے یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف آئے گا، اسی کی طاعتیں، اسی کی عبادتیں اور اسی کے تمام اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اور اگر ان جذبات سے اور ان خیالات سے اور آمیزش سے پاک نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں اس کی حیثیت 2 کوڑی کی نہیں۔ اسی 23ویں پارے میں ایک سورۃ الزمر ہے، اس کی آیت ہے جس میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص۔ یعنی یہاں کہا گیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی عبادت کیجئے اس کے دین کے لیے خالص ہو کر کے، بالکل 100%، 1% کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، اس کے دین کے لیے خالص ہو کر کے۔
یہاں پر دین سے مطلب کیا ہے؟ دین سے مراد یہاں پر عبادت اور اطاعت ہے. الا للہ الدین الخالص، یعنی دین کو، یعنی اطاعت کو، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیجئے. اللہ کے لیے، وہ جو ابھی آیت گزری جس کی میں نے وضاحت کی، وہی مفہوم تقریباً یہاں پر ہے کہ اللہ کے لیے خالص کر کے عبادت کیجئے تو وہ عبادت اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہوگی. یعنی کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کی قربانی، آپ کا ہر نیک عمل اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر دکھاوے کا شائبہ بھی نہ ہو. ایک روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیک کام کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن میری خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے میری تعریف ہو، میرا نام بھی ہو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی اس جذبے کے ساتھ کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت بالکل قبول نہیں کی. اور پھر یہ آیت آپ نے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ الا للہ الدین الخالص، یعنی تم جو بھی خیر خیرات کرتے ہو، جو بھی حسن سلوک کرتے ہو، جو بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، یا تو اللہ کے ساتھ، رب کے ساتھ، یا رب کے بندوں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی تم کرو، اگر اس کے اندر آمیزش ہوگی، دکھاوے کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے گا تو اللہ کی نگاہ میں وہ قبول نہیں. بہت ڈرنے کی بات ہے. ہم سب اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہمارا جو عمل ہے آیا وہ اللہ کے لیے ہے؟ اگر ہے بہت مبارک ہے. شیطان، یاد رکھیے گا، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ شیطان نیکوں کو نیکی کے راستے سے بہکاتا ہے. اگر کوئی نمازی ہے، بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کو ایسے طریقے بنا سنوار کے لاتا ہے کہ وہ سمجھے گا یہ تو ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسے تو ہمارا اللہ خوش ہوگا، لیکن اسی میں الجھا کر کے اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا. اللہ سے طلب بھی کیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ ہمارا جو کام ہو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش اور کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور ہم اس لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جن کے بارے میں کہا گیا حنیف کہا گیا ہے، اور یہ دین حنیف ہے. ابراہیم حنیف تھے اور یہ دین حنیف ہے. ہم سب حنیف ہیں، یعنی ہم ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اسی کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں، اسی سے طلب کرنے والے ہیں، اور اسی سے ہم امید کرنے والے ہیں. کسی طرح کا کوئی شائبہ اگر ہوا شرک کی، ادنا سی بھی، شرک تو وہ چیز ہے میرے بھائیوں کہ اس سے نفرت ہونی چاہیے. تو ہماری جو بھی عبادتیں ہیں، اول تو ہم سے گرتے پڑتے عبادتیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی اگر کمی کوتاہی رہ گئی اور اللہ کے ساتھ ہم نے کچھ اور بھی نیت کر لی، اللہ کی خالص رضا کی نیت کے بجائے، جیسے کہ ان صحابی نے کہا کہ خالص اللہ کی رضا کی نیت ہوتی لیکن یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو جائے، کہا کہ نہ، یہ قبول نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خالص اپنی رضا کے لیے تمام عبادتیں اور تمام اعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول بھی فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.